شب و روز 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ نماز بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے، تعلق مضبوط کرتی ہے، اور مسلمان کے اپنے رب کے ساتھ قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ نماز کی پابندی کرنا ہر مسلمان مرد و زن عاقل بالغ پر ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس فریضے کی تلقین فرمائی ہے اور آرڈر جاری فرمایا ہے۔ ہمیں نمازوں کی 100% پابندی کرنی چاہیے، انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کے مشاغل، دنیا کے کام کاج یہ تو چلتے رہیں گے جب تک زندگی ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کاموں کے لیے نہیں دی، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر جب سے بلوغت کی جوانی کی عمر کو پہنچے اس وقت سے لے کر جب تک اس جسم میں جان ہے، روح ہے، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے میرے پروردگار نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میری زندگی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کی زندگی ہے، دنیا سے جانے تک، جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، مقصد حیات کو سمجھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کی عبادت کر کے اس کے آگے گڑ گڑا کر اس کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کر کے سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کر کے اس کے سامنے قیام کر کے رکوع کر کے اس کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں پوری زندگی لگے رہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک ہیں، مشرک لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو موحدین ہیں، مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
امام الانبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی نماز کی پابندی کیجیے لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق نہیں مانگیں گے بلکہ نحن نرزقکم ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں دے بھی رہے ہیں دیا بھی ہے دیتے بھی رہیں گے یہ رزق دینے کے ہمارے ذمہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها دنیا میں بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنی ذات پر لی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش اس طرح کریں کہ پوری زندگی اپنے رب کی عبادت میں لگا دیں خاص کر نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے پوری نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کتنے سعادت کی بات ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں رہ کر نماز کی حالت میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے وہ فَإِنَّهُ يُنَادِي رَبَّهُ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اے اللہ سب سے بڑی تیری ذات ہے اس سے بڑا کوئی نہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے شراکت سے نقص سے عیب سے اپنی تعریف کے ساتھ تیری بزرگی بلند و بالا ہے تیری بزرگی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی نہ کوئی بزرگ اور نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی انسان تیری بزرگی بلند و بالا ہے ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یہ نماز کی ابتدا ہے شروع سے لے کر آخر تک دعائیں پڑھی جاتی ہیں قرات کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ذکر و اذکار ہوتی ہے یہ ساری کی ساری باتیں اپنے رب سے ہو رہی ہوتی ہے اور جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے نماز ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے نازل ہو رہی ہوتی ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسلمان نماز میں ہوتا ہے فإن الرحمت تواجهه صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ نماز 15 منٹ کی پڑھے 10 منٹ کی پڑھے 12 منٹ کی پڑھے جتنی دیر کی نماز پڑھے گا وہ اس وقت تک ایک تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نمازی نماز پڑھنے والا اور دوسرا جب تک وہ نماز کی حالت میں ہے اس کے رب کی رحمت اس کے سامنے نازل ہو رہی ہے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں شب و روز 5 وقت موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اپنے رب کی رحمت کہ اپنے آپ کو مستحق بنا لیجیے اپنے رب سے باتیں کیجیے سرگوشیاں کیجیے نماز کی حالت میں دعائیں کر کے نماز کے اذکار پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کر کے بخشش طلب کر کے یاد رکھیے جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے نماز سے جب فارغ ہوتا ہے جب تک وہ اس جگہ پر موجود ہے جہاں باجماعت نماز اس نے ادا کی ہے باوضو ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے امام صاحب کے پیچھے اس نے نماز باجماعت ادا کی ہے نوری مخلوق اس کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ فارغ ہو جاتا ہے لم تزل ملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ جب تک جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے وہی موجود ہے باوضو ہے بیٹھ
بیٹھا ہوا ہے، بھلے آدھا گھنٹہ بیٹھا، 1 گھنٹہ بیٹھا، ذکر و اذکار کر رہا ہے اور باوجود بیٹھے ہوئے ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی، پریشان نہیں کیا، زبان سے کوئی غیر شرعی کلمہ ادا جب تک نہیں کیا، باوجود جس جگہ پر نماز پڑھی وہی موجود ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اللہ مغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ نوری مخلوق ایک نمازی کے لیے دعا کر رہی ہے تو کتنی ہی بڑی سعادت کی بات ہے ایک نمازی کے لیے جو شب و روز نماز بجماعت ادا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ یاد رکھیے جو نمازوں کی 100% پابندی کرتا ہے، یقین جانیے وہ گناہ سے ایسا بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا سفید کپڑا میل کچیل سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ارأیتم لو ان نہر بباب احدکم، مجھے خبر دو اگر کسی کے گھر کے باہر دروازے کے پاس، دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ رواں دواں ہو، نہر میں پانی جاری ساری ہو، مجھے یہ بتاؤ اگر تم میں سے بھی تمہارا شخص کوئی آدمی یغتسل من کل یوم 5 مرات، سامنے جو اس کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اس نہر سے شب و روز 5 بار اگر غسل کرے، مجھے یہ بتاؤ ہر یبقى من درنه شیء، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مشکی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى من درنه شیء، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس یغفر اللہ بہن الخطایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جو شب و روز 5 نمازیں کی پابندی کرتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ میل کچیل سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے 5 بار شب و روز ایک اس نہر سے نہانے والا اپنے جسم سے بالکل، اب اس کے جسم سے بالکل میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، اس کا جسم میل کچیل سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ نمازیں پڑھنے والا میل کچیل سے، یہ گناہوں کی میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیے نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے، اس نماز میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جو بھی دعا کرے گا اس کی دعائیں قبول ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ بات آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ارشاد فرمائی، چند دن پہلے، اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام گھر میں ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ علیل ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، اپنے گھر کے پردے جو چادر لٹکی اس چادر کو ہٹایا، دیکھا ہے کہ صحابہ کرام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے انتظار میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہیں سے فرمایا، یہ حکم نے جاری کر دیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھے، ابھی نماز کی تیاری میں صحابہ مصروف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، مجھے میرے رب نے منع کر دیا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں، رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کروں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سجدے میں فاجتہدوا بالدعاء، دعا کرنے کی کوشش کیا کرو، کیوں؟ فَقَبِلُوا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یقینی بات ہے کہ سجدے میں کی جانے والی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو شب و روز کئی بار یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے، ہر روز 5 بار بلایا جاتا ہے۔ آؤ نماز پڑھ لو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لو، سجدوں میں دعائیں کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ فرمایا فَقَامِنُوا لَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، جو سجدے میں دعائیں کرے گا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ سجدہ ہی ایک واحد عبادت ہے، اسی ایک ہی سجدے کی برکت سے قیامت کے دن امام الانبیاء علیہ السلام پوری انسانیت کی سفارش کریں گے، پوری انسانیت۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پوری انسانیت پریشان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کے پاس
پاس جائیں گے، سب پیغمبر اگلے پیغمبر کی راہ دکھائیں گے، پوری انسانیت میرے پاس آئے گی، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ رہ لوں گا، سجدہ جب کروں گا، کتنا بڑا سجدہ، اتنا بڑا سجدہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے دنوں کا، دنیا کے کتنے دنوں کا سجدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمایا کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میرا رب اتنا خوش ہوگا، اور وہ تعریف کے کلمات میرا رب میرے دل میں اس وقت القاء کرے گا، میرا رب تعریف کے کلمات القاء کرتا جائے گا، میں اپنی بابرکت زبان سے وہ کلمات ادا کرتا جاؤں گا، حتیٰ کہ میرا رب جب راضی ہوگا، میرا رب جب خوش ہوگا، جب میرے رب کو یہ میرا سجدہ قبول ہوگا اور اس کو پسند آئے گا، یقیناً میرے رب نے مجھے کہنا ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سر لوٹا، آپ مانگتے رہیے میں دیتا رہوں گا، وَدْفَعْ تُشَفَّعْ، سفارش کیجئے میں آپ کی سفارش قبول کروں گا، اس سجدے کی یہ برکت ہے۔ امام علیہ السلام کا ایک سجدہ ایسا قیمتی سجدہ ہوگا، ایسا قیمتی سجدہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جتنا غضب، جتنا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، وہ سارا کا سارا ایک سجدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ ہے سجدوں کی حقیقت۔ تو آئیے تہیہ کیجئے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو آباد کیجئے، آباد کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو یہی ہے کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش اس طرح کیجئے، یہاں نماز کی پابندی کیجئے، اس مسجد کو آباد کیجئے، اور ایک آباد کرنے کا یہ بھی طریقہ احادیث مبارکہ میں بیان ہے کہ اس ادارے، اس مسجد کی جو بھی ضروریات ہیں وہ میں اور آپ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ کتنا کام ہو چکا، لاکھوں کا کام ہو چکا، ابھی آخر میں تھوڑا سا کام رہتا ہے، بڑے پریشان ہیں ماسٹر صاحب، صرف 50-60 ہزار کی ان کو سب ضرورت ہے، مال رکھا ہوا ہے، مٹیریل رکھا ہوا ہے، لیکن لگانے کے پیسے نہیں، بلکہ جو سامان لے کر ہے، ٹائلیں لے کر ہے، اس کی بھی قیمت 40-50 ہزار روپے ادا کرنی ہے۔ یقیناً ہمارے دوست سید حسین یہاں موجود ہوں گے، آئیے کوشش کیجئے، یاد رکھیے جو یہاں لگا کے جائیں گے وہی ہمارا ہے، باقی کس کا ہے؟ باقی جو تھالیہ ختم ہو گیا، پہلیہ ختم ہو گیا، جو یہاں رکھ کر گئے وہ اولاد کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان ابن آدم جو کھاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو پہنتا ہے وہ بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ سرمایہ حقیقت میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نہ سمجھ سکے، فرمایا دیکھو جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو لاکھوں کروڑوں میں، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے، تم نے چلے جانا ہے، تمہارے وارث میں تمہارے بیوی بچوں نے فائدہ اٹھانا ہے، اگر تمہیں فائدہ چاہیے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث صحیح مسلم ہی کی، آپ علیہ السلام کو جب کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری کا گوشت سارا ختم ہو چکا ہے، ایک ران باقی بچی ہے، فرمایا ایسا یہ ایک ران ختم ہونے والی ہے، جو اللہ کے راستے میں دیا وہ بچ گیا ہے، جو ہم کھائیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن ہمارا شریعت نے بنایا ہے، آج ہی ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، کوشش کیجئے، ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ بٹائیے، مجھے یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یقیناً یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، یہ ہمارا ہی ادارہ ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم مسلمان ہی دین کے لیے مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، کوششیں، کاوشیں، یہ ماسٹر صاحب کی یہ محنت، یہ سب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ماسٹر صاحب نے بتایا ہے، ابھی چند ہی دنوں میں ماسٹر صاحب نے 40-50 ہزار روپے کی دینا ہے، قرض میں یہ مال اٹھایا ہے، بڑے پریشان ہیں، ان کی مدد کیجیے، جو حج پر توفیق بندہ نچیز کے ذمے ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن سب سے پہلے اولین جو حج بنتا ہے اس مسجد میں رہنے والے، نماز پڑھنے والے جماعتیوں کا، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے، ان کا زیادہ حق ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔